بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بابا، مجھے آپ سے ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بابا نبی نظر کیوں نہیں آتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر آتے، فرشتے کیوں نہیں نظر آتے، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر آتے؟ اچھا آپ کو ہمارے بابا نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں نظر آتے بتائیے؟ تو کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بس جس طریقے سے ہمارے بابا کا انتقال ہو جیسے گیا، انتقال ہوتے جاتے ہیں نا، تو جیسے وہ جیسے خبر میں جاتے پھر وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے، اس کی پھر نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو انتقال کر جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ایسے ہی ہمارے نبی کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ تو قبر میں ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال اب کیا رہ گیا آپ کا سوال؟ فرشتے کیوں نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ؟ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے؟ تو فرشتے جو ہے نا وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے۔ آپ کو ہوا نظر آتی ہے؟ مطلب جیسے پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا آتی ہے؟ ہوا آ تو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے نا، لگ بھی رہی ہے جسم پہ، مطلب ٹھنڈا ٹھنڈا ایسے کچھ؟ ہاں، لیکن نظر آ رہی ہے ہوا؟ نہیں۔ بس فرشتے بھی ایسے ہی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھو، اب آپ کو ہوا لگ رہی ہے، آپ یا گاڑی میں جا رہی ہوں اور آپ کھڑکی سے اپنا ہاتھ نکالیں تو ایسا لگے گا کہ آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگ رہی ہے، لیکن وہ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتے۔ ہاں، وہ نظر نہیں آ سکتے۔ صحیح ہے، سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اب بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اگر وہ چاہیں کہ میں نظر آؤں تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو کسی انسان کی شکل میں لے آئیں۔ ایک مرتبہ، چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آئے گھوڑے پہ، سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے، بہت اچھے، ہمارے نبی کی خدمت میں آئے۔ اچھا چلے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے نبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پہ نا، تو ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ مل ایمان۔ سفید کپڑوں میں آئے اور آ کے یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے وہی بتا دیا، آپ پڑھتی ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پڑھتی ہیں حدیث ہے کہ؟ ہاں، یہ نہیں آتی۔ اچھا چلیں آگے اگلی کتاب میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ایمان اس کو کہتے ہیں، تم اللہ کو بھی مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، اور اس بات کو مانو کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی یہاں پیشی ہوگی، نیکی۔ صحیح؟ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ صحیح؟ المفروضہ وتصوم رمضان۔ ٹھیک ہے بھائی اسلام اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ مانو ایک اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ دو سوال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اتنی اچھی عبادت کیا کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، ایسا اچھی نماز پڑھو۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ تین۔ چوتھا انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
یعنی زمین کب پھٹے گی، آسمان کب پھٹے گا، کب آئے گی قیامت. تو حضور نے ہمارے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. بھائی جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے، آپ سے زیادہ مجھے نہیں پتہ. ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ قیامت کی نشانیاں میں تم کو بتاتا ہوں. پھر ہمارے نبی نے قیامت کی نشانی بتائی. قیامت کی نشانی یہ ہے جو بیٹیاں ہوں گی نا اپنی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی، یعنی بچیاں اپنی امی کی بات نہیں مانیں گی، بدتمیزی کریں گی، بدتمیزی سے باتیں کریں گی، اپنی امی پہ آرڈر چلائیں گی، امی پانی بنائے، کا ناشتہ کیوں نہیں بنایا میرے لیے، کپڑے کیوں نہیں استری کیے میرے لیے آپ نے، یہ کیوں نہیں کیا. اتنی گندی گندی بچیاں جب ہو جائیں گی تو پھر اللہ پاک کو غصہ آئے گا، اللہ پاک گھر توڑ دیں گے، پہاڑ پھاڑ دیں گے، زمین پھٹ جائے گی. تو آپ تو نہیں کرتے ایسے؟ گھر سے ہاں، تو آپ تو اپنی امی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ آرڈر تو نہیں چلاتے؟ پھر کیا کرتی ہیں؟ صحیح سے بات کرتے. ہاں، نرمی سے بات کرنا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور امی اپنے بڑوں سے کام، اپنی امی سے بڑوں سے کام لینا چاہیے. نہیں. خود بیٹھ گئی نواب کی طرح سے، ایسے ہونا چاہیے. نہیں. یہ اٹھا کے لائیں، وہ بنا کے لائیں، یہ کھلائیں، یہ پلائیں، یہ سب ہیں. جب ایسا ہوگا نا تو قیامت آ جائے گی. اور ہمارے نبی نے کہا قیامت آئے گی، لوگ دکھلاوا بہت کریں گے، شو دکھائیں گے بہت. یہ دیکھو میں نے میرا گھر اتنا بڑا ہے، میری بلڈنگ اتنی بڑی ہے. ایسے شو دکھانا چاہیے نہیں. بعض بچے ہوتے ہیں نا دوسرے بچوں پہ روب ڈالتے ہیں، ہماری تو اتنی اچھی گاڑی ہے، ہمارے تو اتنا بڑا گھر ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. ایسے شو دکھاتے لوگ. ایسا ہو سکتا نہیں. اچھا بہرحال پھر نا وہ چلے گئے، وہ جو سوال پوچھ رہے تھے نا، پھر ایک دم ہمارے نبی کو خیال آیا. ہمارے نبی نے جلدی سے کسی کو بھیجا، بھائی ان کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ. وہ بلانے گئے تو وہ نظر ہی نہیں آئے، غائب ہو گئے. پتہ ہے کون تھے وہ؟ ہمارے نبی نے کہا ھذا جبرائیل جاء لیعلم الناس دینہم. وہ فرشتے تھے. کون فرشتے تھے؟ وہ فرشتے تھے، آدمی تھوڑی تھے، وہ آدمی کی شکل میں آئے تھے فرشتے. کون تھے بابا؟ جبرائیل علیہ السلام. مطلب جو سوال پوچھنے آئے تھے؟ ہاں وہ فرشتے تھے. جو سوال پوچھنے آئے تھے وہ فرشتے تھے؟ ہاں اصلی میں بابا؟ بالکل بالکل پورے فرشتے جیسے بنے ہوئے تھے؟ مطلب نہیں، فرشتے تھے لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے فرشتے. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا جی ویسے تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو انسان کے اپنے آپ کو انسان کی شکل کا بنا لیں، بابا جیسا بنا لے اپنے، ایسا منہ، ایسی آنکھ، ایسے دانت، وہ چاہے پھر ایک دم غائب ہو جائے. ایسا کر سکتے ہیں فرشتے ایسے کر سکتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو سمجھ میں آئی، جیسے میری شکل ایسی بنی ہوئی ہے اور کسی نے میری شکل جیسے اپنی شکل بنا لی ویسے، یہ ایسے. اب سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال حل ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک سوال آپ کا تھا کہ نبی نظر کیوں نہیں آتے، سمجھ میں آ گیا کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بڑا دل چاہتا ہوگا دیکھنے کا، وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا، فرشتے کیوں نظر نہیں آتے؟ آپ کیا سوال کر رہی تھی کہ فرشتے ہمارے یہاں پر لکھ رہے ہیں دائیں بائیں، ہاں دائیں بائیں کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ جو گندی بات کرے گا تو الٹا ہاتھ پہ وہ گندی بات لکھ دیں گے، جو اچھی بات کرے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ پہ اچھی بات لکھ دیں گے. اب آپ کو سوال کیا پیدا ہوا کہ وہ ہمیں فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا. کیا جواب دیا؟ کہ ہوا نظر آتی ہے؟ نہیں،
ہوا بھی نظر نہیں آتی. جیسے میں گاڑی میں ہاتھ بیٹھی ہوئی ہوں, ایسی گاڑی میں گاڑی چل رہی ہے, میں ہاتھ باہر کر رہی ہوں تو پھر بھی ہوا جیسی ایسی لگ رہی ہے کہ ہوا آ رہی ہے, پھر بھی ہوا نظر نہیں آئے گی. تو ایسے ہی اللہ جیسے ہوا موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی, ایسے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتی. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے, جیسے ہوا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نظر نہیں آتی, تو فرشتے بھی ایسے ہی بنے ہیں. صحیح ہے. البتہ کبھی کبھی اگر وہ چاہیں تو نظر نہیں آ جاتے. اب کیا رہ گئی تیسری, اب اگلا سوال کیا رہ گیا آپ کو؟ اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئیں گے. ہوئے ہوئے مزے آ جائیں. قیامت میں کب؟ جب ہم جنت میں جائیں گے, تو جب مریں گے پھر قبر میں جائیں گے, وہاں سے جنت میں جائیں گے نا. پھر جنت میں اللہ سب کی جنت میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی, کھانے کی پینے کی, لباس ہوں گے, سواریاں ہوں گی, کپڑے ہوں گے, سوئمنگ پول ہوں گے, نہریں ہوں گی, باغات ہوں گے, درخت ہوں گے, پھل ہوں گے, جھولے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ہاں جھولے ہوں گے, پھر ساری چیزیں ہوں گی. پھر اللہ پاک پوچھیں گے اے مسفرہ, سنو ہاں بالکل, اللہ میں پوچھیں گے بھائی مسفرہ خوش ہو گئیں؟ ہاں مسفرہ کہے گی جی جی اللہ تعالیٰ میں تو بہت خوش ہو گئی, آپ نے تو اتنا دیا ہے مجھے, اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ میاں کہیں گے اور مانگو, کیا مانگتی, اور چاہیے کچھ؟ مسفرہ بیٹھ کے سوچے گی, اچھا 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 اللہ میاں تھوڑا سا یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں. پھر اللہ میاں کہیں گے اور مانگو, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. ہمیں سوچ سوچ کے ہمارا دماغ تھک جائے گا, لیکن اللہ پاک دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. پھر اللہ پاک کہیں گے اچھا میں ایک اور اچھی چیز تم کو دوں. مسفرہ کہے گی یا اللہ سب تو دے دیا آپ نے, اور کیا چاہیے؟ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا, خوش ہو گیا, اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اوئے ہوئے سب لوگ اتنا خوش ہو جائیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک کی زیارت کریں گے. جو پھر کچھ لوگ تو بہت زیادہ نیک ہوں گے, وہ روز روز اللہ پاک کی دیکھیں گے. کچھ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھیں گے. پھر اللہ پاک کو دیکھیں گے نا, وہ مزہ ہی آ جائے گا. اللہ پاک کو دیکھیں گے, اپنے اللہ پاک کو, اچھا یہ وہ اللہ ہے جن کی ہم نماز پڑھتے تھے, یہ وہ اللہ ہیں جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے. بابا جب جنت میں جائیں گے نا, جب اللہ تعالیٰ فل بڑھے نا, تو جب ہم جنت میں جائیں گے نا ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہے, سوئے نہ کچھ کریں, کچھ بھی نہیں کریں, دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ. اتنے خوبصورت ہوں گے, اتنے خوبصورت, اتنے مہربان, اتنے مہربان, اتنے اچھے, اتنے اچھے, پتہ نہیں چلا کہ کتنے بڑے ہوں گے. ہاں یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے. بس اللہ تو سب سے بڑے. اللہ اکبر. آپ نے نہیں دیکھا ساری مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے, لوگوں اللہ اکبر, سب سے بڑے اللہ. ایک مرتبہ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا اللہ اکبر کی. چلیں صحیح ہے پھر, ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا, آپ کے سوال حل ہو گئے. جی.